ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد السلام. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصاعد الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على من كان النبي وآدم بين الماء والدين السلام. الصلاة والسلام على غيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسین منی وانا من الحسین. بلندر سلام. برادران ایمانی، احباب بیت، انتہائی محترم محمد سامعین، جتنا میں کو وقت مل رہے اس دے اندر ہی میں دو جملے میں جاننا حقیقت مبنی ہیں وہی جملے تھوڑے سے پہنچانا چاہنا. حدیث کے ساتھ سنے بیٹھے ہو اور میرا بھی دل چاہتا ہے جو میں حدیث کے ساتھ ترجمہ تھوڑے سامنے پہنچا چھوڑا، کیونکہ حدیث کے ساتھ اندر وہ فضائل بھی ہیں جڑے پیغمبر نے اہل بیت واسطے پڑھے، اور حدیث کے ساتھ اندر وہ جملے بھی موجود ہیں جو خالق نے ملائکہ دی محفل میں پڑھے. جاتے راوی ہے یہ آتا ہے جو میں روایت جہاں پہ فاطمہ تو زہرا کو وہ جملے سنے ہیں. جناب زہرا نے ارشاد فرمایا: جابر داخل علیہ ابی رسول اللہ فی بعض الایام. ایک کچھ دنوں سے پہلے میرا بابا میرے گھر تشریف لے کے آیا. جس ویلے میرا بابا میرے گھر تشریف لے کے آئے اس ویلے میرے بابا نے ارشاد فرمایا: السلام علیکم یا فاطمہ. فاطمہ بیٹی میرا سلام ہو گئی. علیکم السلام یا آبا. آبا میرا بھی سلام ہو گئی. جس ویلے پیغمبر اعظم فاطمہ تو زہرا دے گھر تشریف فرما ہوئے تے پیغمبر نے پہلا سوال یہ کیتا: میری بیٹی انی اجدو فی بدنی ضعفا. بیٹی آج میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کیا کرے. آپ اندازہ لو جو فاطمہ کو زہرا دے سامنے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو میرے بدن سے آج کمزوری محسوس ہوئی ہوندی ہے. جناب زہرا نے ارشاد فرمایا بابا خدا نہ کرے تمہارے بدن سے کمزوری نہ ہو. پر پیغمبر ارشاد فرمایا: فاطمہ ایتینی بالکسال یمانی. او فاطمہ تو زہرا من یمنی چادر لے کے آؤ. روایت آدھی جناب زہرا یمنی چادر لے کے آئیاں. فاتیتو بالکسال یمانی فغطیتو بے. جناب فاطمہ تو زہرا نے او یمنی چادر بابے دے ہوتے اوڑ چھوڑی. تو جو ہے نا یمنی چادر اپنے بابے دے بدن دے ہوتے اوڑ چھوڑی. جس ویلے جناب زہرا نے اپنے بابے دے بدن دے یمنی چادر اوڑی یہ روایت آدھی ہے وصل تو انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُ یتلہلہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. جس ویلے میں یمنی چادر بابے دے بدن دے اوپر اوڑیے میرے بابے دا بدن انہی دیا چمکدا حال جویں چوری دا چاند ہوئی طاقت نال چمکدا نظر آتا ہے. انہیں میں چادر پا کے واپس آئیاں. فما کانت الا ساعتا واذا بوالدی الحسن. وقت میرا بیٹا حسن مجتبی میرے گھر داخل ہویا. ریفو ہے تو معلوم کیا ہوندہ ہے جس ویلے حسن مجتبی داخل ہوئینا دے پہلا سوال کر گیا: السلام علیکم یا امہ. امہ میرا سلام ہوئی. جس تو مراد کیا ہوندہ ہے جدہ ہی کوئی افراد گھر دا داخل ہوئے چاہے ماں ہوئے چاہے بیاہ ہوئے چاہے باقا ہوئے سب لوگ سلام علیکم
علیہ السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی، میرا حسن بچڑا میرا بھی سلام ہوگی۔ اللہ اکبر، یسوع علیہ السلام جواب ہو گیا۔ قد حسن مجتبی حسن یا امہ انی اشم عندک رحدا طیبۃ کانھا رائحۃ جد رسول اللہ، اما تواڈے بدن دے اتھر دے وچوں میں ایسی خوشبو محسوس کیا کردا جویں میرے نانے محمد دی خوشبو ہوے۔ جناب زہرا نے ارشاد فرمایا نعم ان جدک تحت الکسا، حسن بیٹا تیرا نانا اس چادر دے تلے موجود ہے۔ روایت تجھے حسن مرتبہ جس وجہ سنو جو میرا نانا اس چادر دے تلے موجود ہے، جلدی دے نال نانے دی چادر دے قریب کھڑ گئے، داخل نہیں ہویا، تے پہلا سلام کر گئے، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، او نانا میں محمد مصطفیٰ دے نواسے حسن مرتبہ دا سلام ہوگی۔ بعد پوچھتا کھلے اتحزن لی ان ادخلا ما تحت الکسا، نانا اجازت ہے توڑ نال میں بھی داخل ہوا ماں۔ بعد نبی نے سلطان نے ارشاد فرمایا علیک السلام یا ولدی و صاحب حوضی قد اذنت لک فداخلا معه تحت الکسا، پیغمبر فرمیدن او میرا بیٹا او لوائل حمدہ حامل اور حوض کوثر دے مالک میرا بھی سلام ہوئی، اجازت ہے جنا داخل ہو جاؤ۔ حسن مجتبی بھی داخل ہو گئے۔ بعد کچھ لحظہ گزریا، امام حسین تشریف فرما ہوئے، السلام علیکہ یا امہ، امہ میرا سلام ہوئی۔ علیکہ السلام یا ولدی، او میرا حسین بچڑا میرا بھی تیرا سلام ہوئے۔ بعد پوچھتا کھلا ہے امہ اے تواڈے بدن تم ایسی خوشبو محسوس پہ کرنا جویں میرے نانے محمد مصطفیٰ دی خوشبو ہوئے۔ جناب زہرا نے ارشاد فرمایا حسین بیٹا اس چادر تلے تیرا نانا بھی موجود ہے، تیرا بیٹا حسن مجتبی بھی موجود ہے۔ امام حسین بھی نانے دی بالکل میں جلدی پیا کہنے دو گیا، کافی ذاکرین تشریف فرمائیں، میں تفصیل نال نہیں پڑھ سکتا۔ ریفو امام حسین بھی چادر کے قریب گئے، اجازت منگی، السلام علیکہ یا جدہ، نانا میرا سلام ہوئی، اجازت ہے توڑے نال میں بھی داخل ہوں۔ اس ویلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا او میرا بیٹا، او میری امت کی شفاعت کرنے والا حسین، تینو اجازت ہے تو بھی میرے نال داخل ہو۔ امام حسین بھی داخل ہو گئے، یعنی کہ ترائے معصوم پیغمبر اعظم، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام، یہ ترائے معصوم چادر داخل ہو گئے۔ روایت آتی جو وقت کچھ لحظے بعد علی ابن ابی طالب خود زہرا دے گھر تشریف فرما ہوئے۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اور نبی نے میرا سلام ہوئی، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانھا اخی وابن عم رسول اللہ، اور نبی دی آئی تیرے بدن دے وچوں ایسی خوشبو محسوس پیا کرنا جویں میرے بھرا مصطفیٰ دی خوشبو ہوے۔ جناب زہرا نے ارشاد فرمایا ہاں علی ابن ابی طالب، اے ابو الحسن امیر المؤمنین، تیرا بھرا محمد مصطفیٰ اور تیرے تمہیں پتر اس چادر تلے موجود ہیں پہ۔ حریف علی ابن ابی طالب بھی اس چادر کے قریب چلے گئے، امام علی علیہ السلام بھی اس چادر شامل ہو گئے۔ حریف جس ویلے چار معصوم اس چادر تلے اکٹھے ہو گئے، روایت کا یہ خود فاطمہ تو زہرا چادر والے پاس سے آئیاں، السلام علیکہ یا آبتا، بابا میرا سلام ہوئی، اجازت ہے تواڈے نال میں بھی آوڑنا۔ پیغمبر اعظم نے اجازت دیتی، ہاں بیٹی زہرا تجھے اجازت ہے تو بھی اندر آ جا۔ شریفوں یہ پنجتن پاک یمنی چادر تلے آ گئے۔ اگلے جملے بھی جناب فاطمہ تو زہرا روایت بیان کرنے سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس ویلے 5 ہستیاں داخل ہو گئیاں، اگلے جملے حدیث کے ساتھ موجود ہیں، جناب زہرا روایت بیان کریں دیے، فرمایا فلما اقتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء واومأ بيده اليمنى الى السماء۔ جس ویلے ایسا 5 اکٹھے ہو گئے ہاسے، میرے بابا نے چادر ایک دامن کو پکڑیا، یہ ہاتھ آسمان والے پاسے بلند کیتا اور خالی ہاتھ بلند نہیں کیتا، پیغمبر نے دعا مانگی اللہم ان هؤلاء اهل بیتی وحاسبی وحامدی لحمهم لحمی ودمهم دمی۔
وَيَعْلَمُنِي مَا يُعْلِمُونَ وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُم۔ او کریم اللہ یہ میرے حامی ہیں یہ میرے مددگار ہیں، ان آندا ہوں میں محمد مصطفیٰ کا ہوں ہے، ان آندا ہوں میں محمد مصطفیٰ کا ہوں ہے، ان آندا ان آنکھوں لگئی اوپر گئی محمد مصطفیٰ کو لگئی اوپر گئی، ان آندا ان آنکھوں لگئی محمد مصطفیٰ کو لگئی۔ بعد پیغمبر نے فرمایا انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن قاتلهم ومحب لمن احبهم۔ او کریم اللہ میں اس دے نال جنگ کرے سا جنہاں نے میری اہل بیت دے نال جنگ کی تھی، میں انہاں دے نال صلح کرے سا جنہاں نے میری اہل بیت دے نال صلح کی تھی، میں انہاں دے نال دشمنی کرے سا جنہاں نے میری اہل بیت دے نال دشمنی کی تھی۔ فرمایا میں انہاں دے نال محبت کرے سا جنہاں نے میری اہل بیت دے نال محبت کی تھی۔ وجہ کیا ہے جو پیغمبر اعظم انہاں دی محبت اپنی محبت قرار فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بات آخر دے پیغمبر نے فرمایا انہم منی وانا منہم، فرمایا میں انہاں دے وچ ہاں اور اے اہل بیت میرے وچ ہیں۔ جس ویلے پنج اکٹھے ہو گئے اگلے جملے بھی پیغمبر نے اپنی آل نے بیان فرمائے، فرمایا اللہ فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم۔ یہ جملہ توجہ نال سماعت فرمائے سو پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں او میرا کریم اللہ اپنی عنایتاں اپنی رحمتاں اپنی خوشنودی اور اپنی رحمتاں میری اہل بیت کو قرار فرما۔ جس کو جملہ سمجھ آندا ہے او کریم اللہ اس سے گناہ معاف کرے جس نے میری اہل بیت راضی ہوئے، اس سے رحمت نازل کرے جس نے میری اہل بیت راضی ہوئے، اے کریم اللہ اس سے ہر برکت نازل کرے جس نے میری اہل بیت راضی ہوئے۔ اس کو مراد یہ ہوتا ہے جس دے ہوتے اہل بیت راضی اس دے ہوتے خالق کائنات راضی، جس دے ہوتے زہرا راضی اس دے ہوتے پیغمبر اعظم راضی اور خالق کائنات بھی راضی، اور جس دے ہوتے فاطمہ و زہرا بھی ناراض ہوئے، حسن مولا حسین امیر کربلا اور علی مرتضی بھی ناراض ہوئے، یاد رکھ لے اس ہوتے پیغمبر بھی ناراض ہے اور خالق کائنات بھی ناراض ہے۔ جس ویلے پیغمبر اعظم نے دعا مانگی، اے پیغمبر نے دعا منگیا، روایت آدھی اے فوراً دعا عرش الہی دے نال ٹکرائی، بعد خالق کائنات نے کیا اعلان کیتا؟ جس ویلے پیغمبر نے دعا منگی اے عرش الہی تے ٹکرائی خالق دی بارگاہ وچ پہنچی، روایت آدھی فوراً خالق نے بھی اعلان کر چھوڑیا یا ملائکتی یا سلطان سماواتی انی ما خلقت سماوات بنیا ولا ارض مدحیا ولا امر منیرا ولا شمس مضیا ولا خلق يدور ولا منهري ولا خلق يسير الا بمحبت هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكتاب۔ او اسمان پہ رہنے والے ملائکہ یہ سارے سن لو، میں آسمان پیدا ہی نہ کر رہا، زمین پیدا ہی نہ کر رہا، ستارے پیدا ہی نہ کر رہا، سمندر پیدا ہی نہ کر رہا، پرندے پیدا ہی نہ کر رہا، میں ان سے آقا پیغمبر میں پوری کائنات خالق کر رہی نا، اے کریم اللہ یہ بات پوری دنیا کو خالق فرمایا کیوں ہے؟ فرمایا الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكتاب، فرمایا پوری کائنات کو میں خالق فرمایا، فرمایا ان بین باقوں کے ساتھ میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ اندازہ لو جو اہل بیت کا کتنا مقام ہے جس سے فضائل اللہ نے ملائکہ کی محفل اندر بیان چا فرمائے۔ وہ جبرائیل جڑا امام حسین دا جھولا جھولین رہا، جناب زہرا دی غلامی کر رہا، تو ہن وہ پوچھتا کھلا یا رب و من تحت القصا، او کریم اللہ اس چارے تلے ہن کون؟ وہ جبرائیل پوچھتا کھلا یا رب و من تحت القصا، اے کریم اللہ اس چارے تلے ہن کون؟ وہ میں نے سوال کرنا کیا کسے نبی نے تعارف کرایا ہے؟ کیا کسے ملائکہ نے تعارف کرایا ہے؟
کیا کسی مرد مجاہد نے تعارف کرایا؟ روایت ہے خود خالد نے تعارف کرایا، فرمایا ہم اہل بیت النبوہ و اہل الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بہنہا و بنوہا، فرمایا سارے تلے اہل بیت النبوہ جن ہوئے، فرمایا سارے تلے حسن مجتبی موجود ہے، شہید کربلا حسین موجود ہے، فرمایا سارے تلے محمد مصطفیٰ علیہ مرتضی موجود ہے۔ شریف و مجلس والے 5 ہستیاں کٹھی ہن، میری بات کی تھوڑی ٹائم رہ گئی ہے۔ بعد علی ابن ابی طالب نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من فضل عند اللہ، کہ جو اساں 5 ہستیاں زیادہ تلے موجود ہیں، اساڈا خدا رضی مقام کتنا ہے؟ علی پہ پوچھتے ہیں پیغمبر اعظم کو اساڈا مرتبہ کتنا ہے، اساڈا مقام کتنا ہے؟ بات روایت ہے یہ پیغمبر اعظم نے قسم اٹھائیاں، فرمایا یا علی الذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی برسالۃ نبیہ، فرمایا ما ذکر قبل ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع مشیتنا ومحبینا، فرمایا علی ابن ابی طالب نے قسم ہے اس خالق کائنات دی جس اللہ نے اپنی مخلوق سے محمد مصطفیٰ کو جوڑ لیا، فرمایا زمین یا محمد کی چوتے سمے چلے ہوتے بھی، فرمایا ساڈا ذکر ہوئے، اساڈے محبین اکٹھے ہوئے، اساڈے شیعہ اکٹھے ہوئے، فرمایا الا ونظرت علیہم الرحمہ وحفتهم الملائکہ واستغفرتهم الى يتبرؤوا، فرمایا اساڈے محبین اکٹھے ہوئے، اساڈے شیعہ اکٹھے ہوئے، فرمایا اس محفل تے اللہ رب العزت رحمت نازل کرتا ہے، اور اس محفل کے اندر ملائکہ ویندن و چپ کر کے نہیں باندھے، فرمایا واستغفر لهم لا يتفرقوا، اور استغفار کریں دے رہاں دے جب تک لوگ گھراں تو نہیں تو ویندے۔ بعد پیغمبر نے قسم بعد علی ابن ابی طالب نے قسم اٹھائیاں، فرمایا مینوں قسم ہے اللہ دی میں بھی کامیاب ہوں اور میرے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ بعد علی ابن ابی طالب کے سامنے پیغمبر نے بات ارشاد فرمایا، فرمایا یا علی جس محفل ساڈے محبین اکٹھے ہوئے اساڈے شیعہ اکٹھے ہوئے، فرمایا اس محفل اندر ساڈا ہوندا پیو ہوے ذکر، اساڈے فضائل پہ ہوئے بیان، فرمایا اس محفل نہ جڑا انسان دکھی آسی اللہ دے دکھ بھی دور کرے سی، فرمایا جڑا انسان غمگین ہو گیا سی اللہ دے غم بھی دور کرے سی، فرمایا جڑا انسان حاجت لے کے آسی اللہ دی حاجت بھی پوری کر دے سی۔ فت پیغمبر علی ابن ابی طالب ارشاد فرمایا، فرمایا مینوں قسم ہے اللہ دی جی میں اساں دنیا اندر کامیاب ہیں پہ، فرمایا ان طرح ساڈے شیعہ دنیا دی کامیاب ہیں اور آخرت اندر بھی کامیاب ہیں۔